اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 18واں رکوع ہم پڑھیں گے کہ سورہ آل عمران۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین استجابوا للہ والرسول من بعد ما اصابهم القرح للذین احسنوا منهم واتقوا اجر عظیم۔ جنہوں نے لبیک کہا اللہ اور رسول کی دعوت پر اس کے بعد کہ لگ چکا تھا انہیں گہرا زخم، ان کے لیے جنہوں نے نیکی کی اور تقوی اختیار کیا ان کے لیے اجر عظیم ہے۔ الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ یہ وہ لوگ ہیں جب کہا انہیں لوگوں نے کہ بلا شبہ کافروں نے تو بڑا مال جمع کر رکھا ہے سامان لاؤ لشکر اور ان سے ڈرو، تو انہوں نے ان کو اس دھمکی نے اور ان کے جوش ایمان کو بڑھا دیا اور انہوں نے کہا کہ اللہ کافی ہے ہمارے لیے اور وہ بہترین کارساز ہے۔ یہ مارگوں کی بات ہے، جنگوں کی بات ہے، غزوات کی بات ہے جو پچھلے سبق سے ہم پڑھتے جا رہے ہیں۔ تو اس میں کچھ تو منافقین تھے اور کچھ سارے کمزور ایمان والے لوگ تھے جو ابتدائی دور سے گزر رہے تھے اور ان کو باریکیاں پتہ نہیں تھیں کہ اللہ کی مرضی کیا چیز ہے۔ بہت سارا ان کے دل میں شک شبہات بھی تھے اور ابتدائی دور میں ایسا ہی ہوتا ہے، کیونکہ میں نے اکثر یہ عرض کی کہ اللہ تعالیٰ نے خاص طور پہ جو اسلام کا معاملہ شروع کیا ہے، جیسے خاص طور پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس کے اندر یہ اس طرح سے کھلے دھلے موضوعات نہیں ہوئے کہ لوگوں کو بدل دیا کیا اور ایک دم کو بہت سارے کھلے موضوعات آ رہے ہیں، وہ اس تواتر سے آپ کو نظر نہیں آتے۔ اس کے اندر بالکل بشری جبلتیں، بشری تقاضے سامنے آتے ہیں کہ انسان ایک کامن آدمی، ایک عام آدمی کیسے سوچ رہا ہے اور کس طرح اس کی زندگی بدل رہی ہے، ایمان بھی لیا ہے پھر بھی اس کے خدشات خوف ایک عام آدمی کی زندگی جیسے ہو سکتی ہے، بالکل اسی طرح ہو رہا ہے اور اس کو بالکل ایکسیپٹ کیا جا رہا ہے۔ قرآن شریف میں تسلیم کیا جا رہا ہے کہ جی بشری فطرتیں ہوتی ہیں، یہ غلطیاں کرتے ہیں پھر ہم انہیں معاف کرتے ہیں، پھر غلطیاں کرتے ہیں پھر ہم معاف کر دیتے ہیں، پھر غلطی کرتے ہیں ہم انہیں پھر معاف کرتے ہیں۔ ایون دشمن کے ساتھ ایسا ہی معاملہ ہے کہ وہ جنگ پر آمادہ ہوتے ہیں تو ہم جنگ کرتے ہیں، یہ صلح کرتے ہیں تو ہم صلح کر لیتے ہیں، یہ پھر جنگ کرتے ہیں تو ہم پھر جنگ کر لیتے ہیں، یہ دوبارہ صلح کرتے ہیں تو ہم دوبارہ صلح کرتے ہیں۔ یہ عام جو بالکل کامنلی ایک عام آدمی کی سمجھ میں آنے والی چیز ہے وہ آپ کو قرآن شریف میں ملے گی۔ اس کے اندر کچھ موضوعات یا کرامتوں کا ذکر بالکل آپ کو اس تواتر سے نہیں ملے گا جو باقی کتابوں میں ملتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جب کفار نے انہیں ڈرایا کہ جی کافروں نے تو جناب بڑا مال لشکر لاؤ لشکر جمع کر رکھا ہے اور ان سے ڈرنا چاہیے، اور حکمت کی بات نہیں ہے جیسے آج کل ہے ہمارے امریکہ ہے اور بڑی طاقتیں ہیں اور یہ خبیث کے بچے بیٹھے اور یہ ڈر جاتے ہیں کہ جی امریکہ تو ہمیں چھوڑے گا نہیں، ایسی کیسے کہتے ہیں۔ بالکل وہی چیز ہے، بالکل وہی چیز ہے، بیٹھ کے ان سے بات کر لو جی امریکہ اتنی بڑی طاقت ہے، اسرائیل اتنی بڑی طاقت ہے، ہم اس سے لڑ نہیں سکتے۔ وہ جذبہ ایمان لڑتا ہے اور اگر نہیں لڑتے تو تم مارے جاتے ہو، شہید ہو جاتے ہو، اس میں کون سی بات ہے۔ اب پاکستان میں جو ذلت کے حالات چل رہے ہیں، جو میں نے پہلے 3-4 سال پہلے 4 سال پہلے یہ جب وہ ابھی نندن والا واقعہ انڈیا والا ہوا تھا اور پیچھے اسرائیل شامل تھا، اور میں نے بالکل بڑے واضح اس وقت بھی کہا تھا کہ آپ یا تو جنگ کی طرف آ جائیں اور یا پھر بہت زبردست ذلت کے گڑھے میں گرنے کے لیے تیار ہو جائیں، جو کہ ہو رہا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اب پیسے کے پیچھے ذلیل ہو رہے ہیں، دال روٹی کے پیچھے ذلیل ہو رہے ہیں، آٹے کے پیچھے ذلیل ہو رہی ہے، قوم لائنیں لگی ہوئی ہیں۔ بالکل یہی بات میں نے عرض کی تھی کہ یہ ذلت کا عذاب اب فوجیوں کو جتنی گالیاں اس دور میں پڑی ہیں زندگی میں کبھی نہیں پڑی۔ آرمی کے چیف کو، جرنیلوں کو کس طرح روڈ سڑکوں کے اوپر گالیاں دیتی ہیں۔ کبھی کوئی چانس نہیں تھا کہ فوج کے خلاف کسی کا مورال اتنا ڈاؤن ہو جتنا آج کے دور میں، چانس کبھی ہوا ہی نہیں ایسا، ہم نے اپنی زندگی میں کبھی نہیں دیکھا۔ ضیاء الحق کے دور تو ہم نے دیکھا کہ لوگ پوجا کرتے تھے ضیاء الحق کی، کیسا بھی تھا لیکن بڑا کیا بات ہے جی، مرد مومن مرد بھٹو کو قتل کر دیا لیکن پھر بھی وہ بڑا مینڈیٹ تھا اس کے پاس، بہت فیورٹ آدمی تھا۔ ابھی کچھ دن پہلے مشرف ہو کر گیا تو لوگوں نے مٹھائیاں بانٹی کہ جی پرویز مشرف آ گیا اور بڑا قابل آدمی، آج تک اس کی تقریریں اور اس کی ڈیبیٹس انڈیا میں، اسرائیل میں، امریکہ میں جو اس نے کیا وہ رول ماڈل بن کے لوگ ابھی بھی سن رہے ہیں، اس کو اپنا پیر پیغمبر مانا ہوا ہے آج بھی۔ تو اتنا مینڈیٹ ایک دم ذلت کے راگاڑے میں یہ گرے ہیں یہ 2-4 بدماشوں کی وجہ سے، اور یہ ڈربوک ڈربونے کی وجہ سے برباد کرتے رکھیے۔
اور یہ اس کے نتیجے نکل رہے ہیں اور بہت زیادہ آگے نیچے اس کے نتیجے آنے والے ہیں آئندہ۔ اکانومیکل جو تباہی ہے تو وہ بہت خوفناک آ رہی ہے، کیونکہ اس میں ہوتا ہی کہ آپ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں اور اللہ پہ توکل نہیں کرتے، تو وہ ظاہر ہے کہ آپ کی مدد بھی نہیں کرتا جب تک کہ آپ واپس توبہ نہیں کر لیتے صدقے دل سے۔ تو ایمان والوں نے تو کہا کہ وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، ایمان والوں نے اس وقت بھی کہا کہ جی ہم تو اللہ کے ساتھ بالکل ہمارا توکل ہے اور وہ بہترین کا ساتھ ہے، ہمارے لیے اللہ کافی ہے۔ فانقلبوا بنعمۃ من اللہ وفضل لم یمسسهم سوء واتبعوا رضوان اللہ واللہ ذو الفضل العظیم۔ اب یہ ان کے جذبہ ایمانی کا نتیجہ یہ نکلا کہ جنگ پر آمادہ ہوئے، جنگ شروع ہوئی اور گھمسان کی لڑائی ہوئی بہت زبردست، لیکن یہ دشمن کو زبردست چوٹ پہنچا کر واپس آئے اور ان کو ذرا نقصان نہیں ہوا، مومنین کو واپس کامیاب کامران لوٹے۔ یہ اس وجہ سے کہ وہ پیروی کرتے رہے رضائی الہی اور اللہ صاحب فضل عظیم ہے۔ اب بالکل ایسی بات میں کرنے لگا ہوں کہ اب جو حالات ہیں، یہ ابھی کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے پاکستان میں، زور بڑا لگ رہا ہے کہ الیکشن ہو جائے گا، ہوتا ہے نہیں ہوتا، کوئی کیئر ٹیکر ہی رہتا ہے یا کوئی 1 سال 4 مہینے 1 سال 5 مہینے بعد ایک بڑا ڈیزاسٹر پھر پاکستان دیکھے گا، بہت عجیب، بڑا خوفناک۔ اس کے بعد اگر یہ توبہ کر لیتے ہیں تو دوبارہ ریوائو کر جائیں گے، ورنہ بس پھر ذلت کا گڑھا ان کے لیے تا حیات ہمیشہ عبدالآباد سمجھو کہ ہو جائے گا۔ دوبارہ دیکھتے ہیں کیا بنتا ہے۔ ابھی وہ اس میں قوم کے مرال کی بھی بات ہوتی ہے، قوم جو ہے اس وقت بے ایمانی پر آمادہ ہے، ہر چھوٹا بڑا آدمی چور بازار ماش، ایزی ارننگ، کمائیاں کر رہے ہیں، پیسہ کما رہے ہیں، بہترین مزہ آ رہا ہے، کوئی بات ہی نہیں۔ جو آدمی پہلے 1000 روپے کی دہاڑی لگا رہا تھا وہ 5000 کی دہاڑی لگا رہا ہے، مسئلہ ہی کوئی نہیں، اس نے ریٹ بڑھا دی ہے، آپ نے ویجز بڑھا دی ہے، بہترین کما رہا ہے، اسے پرواہ کوئی نہیں، اوپر رو رہا ہے، کپڑے پرانے پہن لیے، میلا ہو گیا، رو رہا ہے، ہر جگہ رونا رو رہا ہے۔ لیکن جناب یہ نہیں پتا کہ اس کی جو پہلے آمدن تھی ڈیلی، اس کو 5 سے ضرب دے کے وہ خود بیٹھا ہوا ہے اور آرام سے کما رہا ہے، کوئی بات نہیں۔ عام آدمی میرے آپ کے جیسا جو تنخواہ دار ہیں، جن کی تنخواہوں میں اضافہ نہیں ہوا، وہ پھنسے ہیں۔ سرکاری ملازموں کو مزہ آ گیا، کسی کی تنخواہ 2.5 لاکھ، کسی کی 3 لاکھ، کسی کی 5 لاکھ، کسی کی 10 لاکھ، کسی کی 20 لاکھ، کسی کی 50 لاکھ، مزہ آ گیا۔ انہوں نے کہا مزہ آ گیا، پیٹرول بڑھا ہے، لاٹری نکل گئی، تنخواہوں میں اضافہ ہو گیا۔ تیسرا گروہ بیٹھا جناب علی جو ننگے پن کا شکار ہو گئے، ویڈیوز وائرل ہو گئی، ان کو ڈالر مل رہا ہے۔ آل ٹوگیدر ان حالات میں آپ دیکھیں گے پاکستان میں بے حساب پیسہ کما رہے لوگ، ان حالات میں پیسہ زیادہ ہو گیا، ارننگ زیادہ ہو گئی۔ مسئلہ سارا یہ ہے کہ اس کے اندر مینجمنٹ نہیں ہے، بے ایمان ہو چکی ہے قوم، بہت آل ٹوگیدر بے ایمانی کا ایک بڑا دورہ ہے، بہت زیادہ۔ اور اگر یہ نہیں کرتے تو بس تباہی ان کا بالکل آخری مقدر بن جائے گی۔ انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاءہ فلا تخافوہم وخافونی ان کنتم مؤمنین۔ یہ جو شیطان ہے یہ اپنے دوستوں کے ذریعے، اپنے ساتھیوں کے ذریعے تمہیں ڈراتا رہتا ہے، بس نہ ڈرو ان سے، مجھ سے ہی ڈرا کرو اگر تم مومن ہو۔ ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر انهم لن يضروا الله شيئا يريد الله الا يجعل لهم حظا في الاخره ولهم عذاب عظيم۔ اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ غضبدار نہ ہو جائے کریں ان لوگوں کے لیے جو کفر کی کرتوت کرنے میں جلدی کرتے ہیں، کفر پر آمادہ ہیں اور بار بار بھٹکتے ہیں، بہکتے ہیں، کفر کی طرف جاتے ہیں۔ یہ لوگ ذرا برابر بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے اللہ کو۔ اللہ چاہتا ہے کہ نہ رکھے ان کے لیے ذرا حصہ بھی آخرت کی نعمتوں سے، اور ان کے لیے عذاب عظیم ہے۔ ان الذین اشتروا الکفر بالایمان لن یضروا اللہ شیئا ولہم عذاب علیم۔ جنہوں نے خرید لیا کفر کو ایمان کے عوض، وہ اللہ کو ہرگز نقصان نہیں پہنچا سکیں گے اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ولا يحسبن الذين كفروا انما نملي لهم خير لانفسهم انما نملي لهم ليزدادوا اثما ولهم عذاب مهين۔ اور ہرگز خیال نہ کریں وہ کفر جو کر رہے ہیں کہ ہم انہیں مہلت دے رہے ہیں، وہ مہلت ان کے لیے بہتر ہے۔ ہم تو صرف مہلت اس لیے دیتے ہیں کہ اور زیادہ گناہ کر لیں یہ لوگ، اور ان کے لیے عذاب ہوگا، عذاب ہے ذلیل اور خوار کرنے والا۔
یہ اللہ تعالیٰ کا، پھر میں وہی عرض کرتا ہوں کہ بدترین عذابوں کی جو قسم ہے، سب سے خوفناک عذاب اس کا ذکر قرآن شریف میں یہی والا ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب ڈھیل دیتا ہے نا کفر پہ، برائی کی آمادگی پہ لوگوں کو لے کر آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ اپنی برائی کر لو جتنی کرنا چاہتے ہو، کر لو نافرمانی جتنی کرنا چاہتے ہو. یہ بڑی خوفناک بات ہے، بڑی خوفناک بات کہ اللہ تعالیٰ ان کو توفیق دے رہا ہے برا کرنے کی، جرم کرنے کی، کہ وہ اچھی طرح پکڑے جائیں، اچھی طرح کوئی اتمام حجت ہو جائے ان کے اوپر اور اچھی طرح گرفت کی جائے. تو ایسا ہی ہوتا ہے زیادہ تر قوموں کے ساتھ جو نافرمانی کے راستے نہیں چھوڑتے ان کو پھر نافرمانی کی ترغیب دی جاتی ہے. ابھی میں نے پچھلے 4-5 سال پہلے آپ نے شاید سنا ہوگا پاکستان میں دولت کی بارش ہونے والی ہے اور وہ آپ دیکھ رہے ہیں. ویسے تو یہ دیوالی ہونے کے چکر میں، لیکن فیکس آمدنی اور فیکس لیونگ اور فیکس اخراجات ہمارے بڑھ گئے. پیسے کہیں سے تو آ رہے ہیں، کہیں سے تو آ رہے ہیں، کوئی تو بدمست ہو رہا ہے. بھوک ننگ بھی ہے، انسان رو پیٹ بھی رہے ہیں، فاقہ کشی بھی ہو رہی ہے، ایک طبقہ بہت بڑا پیدا ہو گیا ہے، لیکن جو کمائی کر رہے ہیں ان کے پیسے بہت، ان کے پاس پیسے آئے، نافرمان سے نافرمان ہوتے جا رہے ہیں. ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ حتی یمیز الخبیث من الطیب. اصل بات اب یہ ہے، نہیں ہے اللہ کی شان کہ وہ مومنوں کو چھوڑ رکھے اس حال پر جس میں تم ہو، جب تک کہ الگ الگ نہ کر دے پلید کو پاک سے. وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب ولکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء. اور نہیں ہے اللہ کی یہ شان کہ آگاہ کرے تمہیں غیب پر، البتہ وہ چن لیتا ہے اپنے رسولوں سے جسے چاہتا ہے. فآمنوا باللہ ورسولہ، تو ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسولوں پر. وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ. اور اگر تم ایمان لاتے ہو اور تقوی اختیار کرتے ہو تو پھر اجر عظیم بھی تمہارے لیے. یہ اللہ تعالیٰ کا فارمولہ ہے کہ وہ اتنے سخت حالات سے، اتنی زبردست کٹھالی سے لوگوں کو گزارتا ہے کہ اچھا اور برا الگ الگ ہو جائے، ٹوٹنے والے ٹوٹ جائیں، بکھرنے والے بکھر جائیں، چھوڑنے والے چھوڑ دیں، جو ساتھ پکے مضبوط کھڑے ہونے والے بس وہی رہ جائیں. یہ ہمیشہ ہوتا ہے. اور اللہ کی یہ شان نہیں کہ وہ ہر انسان کو غیب پر آگاہ کرتا رہے. ہاں وہ اپنے رسولوں میں سے جن کو چاہتا ہے آگاہ کرتا ہے غیب پر، تو اس سے وہ ایمان لے آؤ اللہ پر اور اس کے رسول. عام آدمی کا کام یہی کہ اللہ اور رسول پہ ایمان لے آؤ، اس کو غیب کی طرف یا مستقبل کا حال جاننے کی تو کیا ہے، تو کرنا کیا ہے مستقبل جان کر، اور توکل کرے اللہ پر، جیسا ہونے والا ہے نتیجہ وہ خود سامنے آ جائے گا. تقوی اختیار کرو، ایمان لاؤ، تمہارے لیے اجر عظیم ہے. ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خير لهم بل هو شر لهم. ہرگز گمان نہ کرے وہ جو بخل کرتے ہیں اس میں جو دے رکھا ہے انہیں اللہ نے، کہ یہ بخل ان کے لیے بڑا بہتر ہے، یہ طریقہ ان کا بہت سمجھداری کا ہے، یہ پیسہ بچا بچا کر سنبھال کر رکھ رہے ہیں، سیونگ ہو رہی ہے جی، بینک بیلنس بڑھتا جا رہا ہے، اور یہ اللہ کا فضل و کرم ہے. یہ بہتر نہیں ہے ہرگز ان کے لیے. سیطبعون ما بخلوا به یوم القیامہ، یوم قیامت انہیں اس مال اسباب کا طوق پہنایا جائے گا یہ جو اکٹھا کر کے رکھتے تھے. وللہ میراث السماوات والارض، اور میراث تو، وراثت تو اللہ کی ہے آسمانوں اور زمین. اب یہ بڑا کنٹروورشل آیت ہے جس کو بہت بڑا طبقہ، جس میں ہماری مار لگنے کا بھی بہت بڑا، ہماری مار جس بات پہ لگی ہے اس میں یہ بات بھی شامل ہے. یہاں مسلمانوں میں خاص طور پہ خطہ پاکستان اس میں نمبر 1. یہاں میراثیوں کی تعداد بہت ہے. میراثی وہ والے نہیں، بھانڈ میراثی، وہ میراثی جو کہہ رہے ہیں کہ جی ہم اللہ اور اللہ کے رسول کے بعد نائب الہی اور نائب رسول اور اولاد رسول ہیں. ہم اب صاحب اختیار ہو گئے ہیں، ہم رسول اللہ کے میراث، ہم ان کے انہیریٹنس میں آ گئے ہیں، وہ ہمارے پاس ہے، اب ہم ان کی اولاد، اور اب ہم دنیا کو چلائیں گے، اب ہم پاکستان کو چلائیں گے. یہ ان کی اولاد بنے پھر رہے ہیں، اور انہوں نے بربادی بہت لگائی، بڑے بڑے پیر خانے سجا لیے، بڑے بڑے نام کی گدیاں بنا لی، بہت کچھ کیا، اور ہر جگہ بیٹھے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی اصل میراث ہمارے پاس. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے تمام آسمانوں اور زمین کی میراث اکیلی میرے پاس ہے، کسی کے بعد میراث کا تعلق ہی نہیں ہے. لیکن انسان میں بھی، میں پہلے بھی روتا رہا ہوں کئی بار، یہ ہر مذہب میں ہوا ہے. آپ کو پیچھے یاد ہے نا قرآن شریف میں بھی لکھا ہے کہ انہوں نے کہا عزیر علیہ السلام کے بارے میں
کہ یہ اللہ کا بیٹا ہے، کسی نے کہا داؤد علیہ السلام کو کہ یہ اللہ کا بیٹا ہے، کسی نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا یہ اللہ کا بیٹا ہے، کسی نے عیسیٰ علیہ السلام کو تو پڑھا یہ اللہ کا بیٹا ہے، اور یہ بیگم ہے اللہ کی، یہ فیملی ہولی فیملی. یہ رشتہ داری جوڑتے ہیں اللہ تعالیٰ سے. کس لیے جوڑتے ہیں؟ کہ تاکہ انہیریٹنس ان کے ہاتھ میں کسی طرح آ جائے. یہ تعلق جوڑ کے ثابت کر لیں کہ ہم اللہ کی براہ راست فیملی ہیں جی، اہل بیت اللہ کے. ہمارے یہاں بھی بعد میں پھر یہی ہوا کہ اہل بیت کا ایک بہت بڑا ٹاپک شروع ہوا اور فیملی آف دی ہولی پروفٹ شروع ہوئی، فیملی آف ہولی پروفٹ. اب قرآن شریف میں اس کو انکار کیا، بالکل واضح انکار کیا. ما کان محمد نبا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، بالکل واضح کہہ دیں تم میں سے کسی مرد کے باپ ہیں. یہ جو عورتیں ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیگمات ہیں، یہ تمہاری مائیں ہیں. all these women are your mothers. اس وجہ سے کہ ان خواتین سے شادی نہ کی جائے کہ ان سے اولاد ہو جائے اور منسوب ہو کسی طرح سے بھی ڈائریکٹ انڈائریکٹ رسول اللہ سے. امکان نہ آ جائے لوگوں کے دماغ میں کہ یہ ہو سکتا ہے رسول اللہ کا بیٹا یا بیٹی ایک اور پیدا ہوا ہے. اس لیے یعنی بالکل روک دیا گیا. اور پھر عزت و تقریب کی بات تھی کہ رسول اللہ کی جو حرم میں رہ چکی ہیں، ان کی زوجیت میں رہ چکی ہیں، وہ ظاہر ہے ان کی تقریب ایک الگ ہے. وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بالکل خاص فرسٹ ہینڈ رازدار ہوں گی، تو وہ کسی اور کے نکاح میں جا نہیں سکتی. بہت سارے فیکٹرز ہیں، اس میں ایک فیکٹر یہ بھی شامل ہے کہ ان کی اولاد آگے نہ ہونے پائے، کہ یہ گمان نہ کیا جائے کہ یہ ہو سکتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بیٹا پیدا ہو گیا، یا 2 یا 3 یا 10 یا 20 بیٹے ہیں. آل ٹوگیدر 11-12 اگر آپ کی ازواج مطہرات ہے اور ان کو شادی کی اجازت ہوتی اور ان کے کسی 3-4 کی بھی اولاد ہو جاتی، تو یہ گمان کیا جا سکتا تھا، یہ شک پیدا ہو سکتا تھا کہ یہ ہو سکتا ہے رسول اللہ کی اولاد میں سے. وہ اللہ تعالیٰ نے سارے راستے بند کر دیے. دوسری سائڈ پہ یحییٰ علیہ السلام کا قرآن شریف میں بالکل کھلا اعلان ہوا، وَسَيِّدًا وَحَصُورًا وَنَبِيًّا مِنَ الصَّالِحِينَ، کہ یہ نبی تھے اور حصور تھے. اور یعنی اس کا مطلب کہ یہ میرج ہی نہیں کی، شادی ہی نہیں کی، عورت کے قریب گئے نہیں کبھی کہ ان کی کوئی اولاد ہو، بیٹا ہو یا بیٹی ہوا ہی نہیں. عیسیٰ علیہ السلام انمیرڈ چلے گئے، انہوں نے اولاد کوئی پیدا نہیں کی. بالکل یعنی دونوں فیملیز، وہی اللہ اصطفیٰ آدم اور نوح والی جو ہے تو وہ پوری ہوگی، فیملی ختم، فیملی پوری ہو چکی جن میں رسالت آئی. یہاں بڑے تواتر کے ساتھ اہل بیت کا ایک بہت پروموٹ کیا گیا، اور کچھ چیزیں اس کے اندر ہیں، تطہیر کی آیات تطہیر آ گئی اور آیات مباہلہ آ گئی اور بہت کچھ آ گیا، اور لوگوں نے بالکل مان لیا اور کہا کہ یہ ٹھیک ہے. اور بڑے شتمت اور زور زبردستی اور غصے کے ساتھ، اور اس میں غصہ بڑا شامل ہے، غصے کے ساتھ اپلائی کرا گیا کہ وی آر دا فیملی آف دی ہولی پروفٹ، اور ہم بالکل جناب علی امام ہیں وقت کے، اور ہم میں امامت چل رہی ہے، اور امامت جو ہے وہ افضل ہے رسالت سے. یہ جب آپ ڈیٹیل لیں گے نا، جب ورنہ اماموں کو ماننے میں کون سی بات ہے، ہم بھی سراموں میں سارا سب کو امام مانتے ہیں، بس مطلب ہر مسجد میں امام بیٹھا ہے اسلام میں. اصل بات یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں مامور من اللہ، امام جو ہوتا ہے اس کا مرتبہ افضل ہوتا ہے رسول سے بھی آگے. یہ رسول کی میراث کو لے کر چلتا ہے اور ایکسپلین کرتا ہے وہ باتیں جو رسول نے بھی ایکسپلین نہیں کی. یہ بالکل میں آپ کو واضح بتا رہا ہوں، اصل عقیدہ یہ ہے پیچھے. اور اس کو یہ بھائی ذرا ہمارا کوئی دوست تو بہرحال یہ عقائد تواتر کے ساتھ بڑھتے جا رہے ہیں. اور اس میں غصے کا عنصر اتنا شامل ہے کہ اگر آپ لوگوں سے یہ سوال پوچھیں، یہ بات کریں، ان کو سمجھائیں یا ان سے سمجھیں کہ آپ ہمیں یہ بات سمجھائیں، تو وہ آپ کے گھر کو فیملی سمیت جلا ڈالیں گے. وہ کہیں گے یہ گستاخ رسول ہے، یہ گستاخ صحابہ ہے، یہ گستاخ اہل بیت ہے. سوال کا جواب نہیں دیں گے، بات نہیں سمجھیں گے، آگے نہیں بڑھیں گے. وہ لڑنے مرنے کو تیار ہے اور یہ ایک بہت بڑا طبقہ ہے، اتنا کروڑوں کی تعداد میں موجود ہے. آپ کتنوں سے لڑیں گے، کیا کریں گے؟ بہرحال میراث جو ہے، وراثت، آسمان اور زمین کا اختیار سارے کا سارا اللہ کے پاس. کسی کی میراث سے، کسی کے برگزیدہ ہونے سے، یعنی باپ برگزیدہ ہے تو یہ کوئی گارنٹی نہیں کہ اولاد برگزیدہ ہوگی. بالکل ایسی کوئی بات نہیں.
بالکل ایسی بات. یا ماں باپ نافرمان اور کافر ہیں تو یہ گارنٹی نہیں ہے کہ اولاد بھی نافرمان اور کافر ہو. بالکل وہ تو عمل کے اوپر بات ہے کہ آپ کا کام کیا ہے, آپ کرتے کیا ہے. قرآن شریف بھرا پڑا ہے, احادیث بھری پڑی ہے اس بات. مثال کے اوپر مثال آذر کی اور نبی ابراہیم علیہ السلام کی مثال بڑی واضح قرآن شریف پہ لکھی ہے کہ وہ نافرمانوں میں سے تھا. ایون ہم نے ابراہیم کو منع کر دیا کہ ان کے لیے تو مغفرت کی دعا بھی مت مانگنا کیونکہ ہم دعا قبول ہی نہیں کریں گے. اور ابراہیم علیہ السلام کو ہم نے ابو الانبیاء بنا دیا. ابو الانبیاء سمجھتے ہیں انبیاء کا باپ, تو انبیاء کا دادا کون ہے؟ انبیاء کا دادا کون ہے؟ اگر ابراہیم علیہ السلام انبیاء کے باپ, انبیاء کا دادا کون؟ آزر کہ نہیں مانا جاتا نا. کبھی کہا کسی نے او بھائی فرسٹ ہینڈ ریلیشن ہے, باپ اور بیٹے کو آپ کس طرح الگ کریں گے. کئی لوگوں نے بڑی کوشش کی کہ آزر چچا تھا, تو پتہ نہیں چچا تو کہیں لکھا ہوا نہیں, بہرحال باپ لکھا ہوا ہے. بائبل میں بھی اولڈ ٹیسٹمنٹ نیو ٹیسٹمنٹ آگے پیچھے عیسائی یہودی مسلمان سارے وہ باپ اور بیٹا ہی سمجھتے. لیکن آپ یہ کبھی نہیں کہتے کہ آزر کے پوتے اسحاق علیہ السلام, آپ نے کبھی کہا نو سوال. آپ کہتے ہیں ابراہیم کے بیٹے اسحاق علیہ السلام, حضرت ابراہیم کے بیٹے. تو انہیریٹنس ختم ہو گئی, وہاں ختم ہو گئی, نسل ہی ختم. اس کو اون نہیں کیا جاتا سگے باپ کو. قرآن شریف فرما رہا ہے. نوح علیہ السلام کا واقعہ ہوتا ہے, کشتی بنائی جاتی ہے, کشتی میں لوگ سوار ہو جاتے ہیں. ان کو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تمہاری فیملی کو ہم بچا لیں گے. ان کا ایک بیٹا کنان نام کا کشتی میں سوار نہیں ہوتا اور باہر رہ جاتا ہے, اور وہ اپنی کشتی بنا لیتا ہے. وہ کہتا ہے جی میں نہیں ڈوبوں گا, میں نے اپنی بنا لی, میں پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا. موج آتی ہے پہاڑ سے, اس کو بہا کر لے جاتی ہے, یہ بھی ڈوب کر غرق ہو جاتا ہے. نوح علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے عرض کرتے ہیں کہ جی آپ نے تو کہا تھا کہ میری فیملی تو بچ جائے گی, اس پہ عذاب نہیں آئے گا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ تمہاری فیملی کا ممبر تھا ہی نہیں, حالانکہ ریئل بلڈ تھا, ریئل آف شوٹ, سگی اولاد, بیٹا تھا نوح علیہ السلام. چونکہ نافرمان تو اللہ تعالیٰ نے اس کو ڈسون کروا دیا کہ یہ تمہاری اولاد ہی نہیں ہے, ہم نے اسے اس لیے غرق کر دیا. اور جو ان کے ساتھی تھے وہ ساری اولاد نہیں شامل تھی, اولاد 3 بیٹے ان کی, باقی بھی مومنین اس میں شامل تھے, ان کو بھی بچایا گیا. صرف اولاد نہیں تھی, 3 بیٹے, اور وہ تو بائبل کے حساب سے کہ ان کی صرف 3 بیٹے اور بہویں شامل تھیں. کچھ اور لوگ بھی تھے, اللہ آل ٹوگیدر 40 لوگ تھے لگ بھگ ملا جلا کے چنا کے. یہ تقریباً کوئی 30-40 لوگ بنتے ہیں, کبھی کہیں کتابوں سے یہ بھی ملتا ہے. بہرحال ہوں گے یا نہیں, لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ جو بات کی نوح علیہ السلام کے سگے بیٹے کے غرق کر دینے کی, وہاں اولاد کو باپ سے بالکل ڈسون کروا دیا. یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ قرآن شریف کی بات ہے, قیامت تک کوئی نہیں اس کو چیلنج کر سکتا. ایسی تیسی میں کیا جو اس کو چیلنج کر سکتا. فرعون کی بیوی کا ذکر قرآن شریف. فرعون کی بیوی اہل بیت ہوئی نا, فرعون کی اہل بیت تھی نا فرعون کی, لیکن کہا کہ وہ بڑی برگزیدہ خاتون, پاکیزہ ترین خواتین میں سے ایک کا نام فرعون کی بیوی کا لیا. حالانکہ وہ تو کہنا چاہیے تھا فرعون کی فیملی والے, بالکل نہیں, ڈسون کر دیا. شوہر اور بیوی کے تعلق کو ڈسکس نہیں کیا اللہ تعالیٰ نے, کہا یہ بالکل الگ خاتون تھے. میں تو نہیں کہہ رہا, قرآن شریف میں لکھا. حضرت مریم کا ذکر بھی اسی طرح ہے کہ برگزیدہ خواتین میں 2 کا ذکر, اور نافرمان خواتین میں بھی نوح علیہ السلام کی بیوی کا ذکر مل جائے گا آپ کو. اہل بیت تھی وہ, نوح علیہ السلام کی بیوی اہل بیت تھی, نوح علیہ السلام کی فیملی بیگم تھی. ڈسون کر دیا اللہ تعالیٰ نے نافرمان عورت. لوط علیہ السلام کی بیوی کو قرآن شریف میں لکھ دیا کہ تمہاری بیوی ہے لیکن نافرمان عورت ہے, یہ پیچھے رہ جائے گی, یہ بڑھیا پیچھے رہ جائے گی, اس کو عذاب آئے گا. وہ ایسے لوط علیہ السلام کی بالکل فرسٹ ہینڈ منکوحہ, ختم رشتہ, نافرمان تھی. اس بات پہ کہ نافرمان تھی, اور کوئی وجہ نافرمان تھی, ختم ہو گئی, نہیں مانتی, ڈس اوبیڈینٹ, ختم ہو گئی. تو یہ رشتوں کا ذکر قرآن شریف میں بار بار کیا گیا ہے, بار بار کیا گیا. قرآن شریف میں بہت ہی واضح میں بات بتاتا ہوں آپ کو. جو ایک واقعہ ہوا, آپ کے جو منہ بولے بیٹے تھے حضرت زید, اور ان کی شادی کا ذکر ہے, اور ان کی بیگم کے ساتھ ان کے جھگڑے ہوتے تھے, اور ان کا نکاح چل نہیں رہا تھا, اور بہت دفعہ سمجھایا گیا, جرگا ہوا, بہت کچھ کوشش کی, لیکن میاں بیوی کا جھگڑا تھا, ان کا کلیش رہتا تھا. اور یہ منہ بولے بیٹے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے, انہوں نے نہیں پالا, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پالا تھا.
آخر بات پہنچ گئی طلاق تک کہ یہ رشتہ نہیں چلے گا. یہ باری ساری قرآن شریف میں لکھی ہے، یہ تو کسی حدیث اور کسی مولوی کی کر ہی نہیں رہا، قرآن شریف کی بات. قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ طلاق واقعہ ہوگی، آپ ان کی طلاق کروائیں، اور اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مطلقہ خاتون سے آپ نکاح کریں گے، ان خاتون سے آپ کا نکاح کروائیں گے. سوال بہت بڑا سوال اس سوسائٹی میں، جس سوسائٹی میں آپ بیٹھے ہوئے تھے، وہاں پہ کسی کو بیٹا کہہ دے تو بیٹا ہو گیا. عربوں کی زبان. اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں جی منہ بولا بیٹا بیٹا ہوتا ہی نہیں. ان کو ان کے باپ کے نام سے پکارو، ان کے باپ کے نام تبدیل مت کرو، ان کو ان کے باپ کے نام سے پکارو. اور کتنا واضح لکھنا تھا قرآن میں، کتنا واضح لکھا جائے، کتنا واضح، کتنا صاف لکھا جائے کہ جی تم ان کی میراث تبدیل مت کرو، ان کا نسب تبدیل مت کرو، ان کو ان کے باپوں کے نام سے پکارا جائے ہمیشہ. اور یاد رکھو کہ منہ بولا بیٹا نہیں ہوتا. یہ تمہاری بہو نہیں تھی، یہ تمہارا بیٹا نہیں ہے. یہ صرف رشتہ زبانی منہ والا زبانی قائم کیا ہوا ہے، اصل رشتہ نہیں، ہم نے نہیں بنایا. تو منہ زبانی رشتوں کو منع کر دیا گیا، نسبتی رشتوں کو منع کر دیا گیا سخت ترین الفاظ میں، بالکل پیٹ قانون کے ساتھ. حدود اللہ میں آ جاتی ہے یہ بات، جن کو اللہ تعالیٰ رد کر دینا، سخت منع کر دینا، وہ حدود اللہ میں شامل ہو جائے. اس پہ آگے حد لگ جائے گی. اس کے اب شراب ہے، جوا ہے، بدکاری ہے، قتل ہے، خنزیر کا گوشت ہے، بہتا ہوا خون ہے، شریعت حرام. لیکن وہ کہتے ہیں شراب حرام نہیں. وہ بھائی بھی حلال ہے، چلو وہ آپ دکھا دیں کہ شراب بڑی اچھی چیز ہے، اس کو صبح دوپہر شام پیا کریں، رات کو مت پیا کریں. کیا یہ بھی لکھا ہے؟ رجسم من عمل الشیطان. اگر یہ لکھ دے اللہ تعالیٰ تو پھر اس کے اندر عمل شیطان میں کیا اللہ تعالیٰ اسے پروموٹ کرنے کے لیے لکھ رہا ہے کہ جی شراب ہم نے حرام تو نہیں لکھی، لیکن اس کو ہم نے عمل شیطان کہا ہے تو چلو پی لو. کیا اس لیے لکھی؟ اگر کسی چیز کو عمل شیطان اور نجس اور مکروہ اور ام الخبائث کہہ دیا جائے اور اس کا بائیکاٹ کر دیا جائے اور سوسائٹی سے ہٹا دیا جائے تو اس کا کیا مطلب ہے پروموٹ کیا جا رہا ہے شراب کو؟ بالکل نہیں نا. جہاں لکھ دیا جائے تمہارے منہ بولے بیٹے نہیں ہیں، مت نسب چینج کرو. منع کرتے ہیں ہم لوگ، منع کر رہے ہیں تو اس کو مطلب پروموٹ کر رہے ہیں. کیا چاہتے ہیں آپ؟ لیکن ہمارے یہاں سیدوں کی ایک بڑی طویل فہرست نے آج تک وہ کہتے ہیں ہم آل رسول ہیں، ہم آل رسول ہیں. آپ آل علی ضرور ہیں، حضور سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کی آل میں سے ہیں، ٹھیک ہوگی بات. آپ حضرت امام حسن کی اولاد ہو سکتے ہیں، آپ حضرت امام حسین کی اولاد ہو سکتے ہیں، آپ فاطمی ہو سکتے ہیں، آپ غیر فاطمی ہو سکتے ہیں، سر آنکھوں پر بالکل ٹھیک ہو، لیکن آپ اولاد رسول نہیں ہیں. رسول اللہ کے بیٹے بیٹیاں تھوڑے ہی ہیں آپ. وہ آپ نے کہاں سے لکھا؟ سیدھا قرآن کے خلاف چلے گئے، سیدھا ہی. اور لوگ جے جے کار کرتے چل جائے کہ ہاں جی وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہاں تم سارے امتی ہو، ہم رسول کے بیٹے ہیں، تم امتی ہو باقی سارے. تو کیا کہنا چاہیے؟ ہم جو امتی جو ہم لوگ ہیں، جو غیر سید لوگ ہیں، تو کیا ان کو ہم کیا یا رسول اللہ کہہ کے پکاریں گے؟ کیا کریں گے؟ سیدوں کو کیا کہا جائے؟ کیا یا رسول اللہ کہیں گے؟ اگر ہم امتی ہیں تو سیدوں کو یا رسول اللہ کہیں گے؟ کیا کہنا چاہیے؟ تو بھائی جان یہ وہ اختلافی بات ہے. اللہ تعالیٰ کئی بار فرما چکا کہ میراث تو آسمان اور زمین میں میری، وارث تو میں اکیلا. لیکن یہاں وراثت کے دعوے دار، وراثت کے چاہنے ماننے والے بہت سارے. میں نے بہت پہلے یہ دیکھو بڑے بالکل کامن کانسیپٹ ہے کہ آپ یہ بات مانتے جانتے ہیں، سمجھتے ہیں امہات المومنین امہات المومنین امہات المومنین، ہمیشہ سمجھتے ہیں. قرآن شریف کی بات فیصلے ہیں، حدیث کے فیصلے، سخت فیصلے کہ یہ تمہاری مائیں ہیں، نبی کی ازواج تمہاری مائیں ہیں. یہ کیا مطلب ہے؟ If she is my mother, then who is my father? سوچ رہی بات. اگر ام المومنین میری ماں ہے قرآن کے حساب سے، حضور سیدہ عائشہ صدیقہ ہیں، حضرت حفصہ ہیں، باقی حضرت خدیجہ ہیں، تمام 11، اگر وہ ہماری ماں ہیں تو ہمارے باپ کون ہیں؟ ان کے ہسبینڈ. ماں کا ہسبینڈ ہمارا باپ ہے نہیں ہے یا نہیں؟ کیا کہیں گے نہیں وہ نہیں ہے، نہیں وہ والی بات نہیں. کون سی والی بات ہے؟ کون سی بات؟ قرآن شریف میں اگر لکھا ہے کہ یہ تمہاری ماں ہے تو کیا مطلب ہے کہ ان کے ہسبینڈ تمہارے باپ ہیں؟ کیا آپ یہ نہیں نکالتے؟ یا شرماتے اس کو کہنے؟ بات یہی ہے کہ نکل سکتا ہے نہیں نکل سکتا؟ کون چیلنج کرے گا اس کو؟
بہرحال بات یہ ہے کہ مائیں کہنے کا جو ذکر قرآن شریف میں آیا ہے کہ یہ تمہاری مائیں ہیں، یہ اس لیے آیا ہے کہ تم ان سے نکاح کی کوشش بھی بس سوچنا بھی مت۔ یہ عربوں کا ایک ٹریڈیشن تھا کہ جن خواتین سے نکاح نہیں کرنا، رشتہ حرام ڈکلیئر کرنا ہے کہ جی ان سے نکاح نہیں کیا جائے گا، اسے کہا جاتا تھا شی از مائی مدر۔ یہ وہاں سے لیا گیا جس کا زہار کا ذکر قرآن شریف میں بھی۔ یہ ایک کلچرل بات ہے کہ تم ان کو بالکل ایسا ہی سمجھنا جیسے تم زہار کے دور میں سمجھتے تھے کہ یہ تم نے ماں ڈکلیئر کر دی اپنی، شی از یور مدر، آئندہ نکاح نہیں ہو سکتا۔ ورنہ عربوں میں تواتر کے ساتھ، کیونکہ خواتین کی کمی تھی، مرد زیادہ تھے، تو جو خواتین بیوہ ہو جاتی تھیں یا طلاق یافتہ ہو جاتی تھیں ان سے فوراً نکاح کیے جاتے، ان سے شادیاں کی جاتی تھیں، کیونکہ سرکار فیملیوں میں یا اس میں تو بہت کم خواتین تھیں، غلام لوڈیاں بہت ہوتی تھیں، خرید کر کے لائی ہوئی تھیں، وہ بڑی تعداد ہے۔ لیکن اگر آپ عرب بلڈ لائن دیکھیں تو اس میں خواتین کی تعداد آج بھی کم ہے، مرد زیادہ پیدا ہوتے ہیں عربوں میں، جینٹس میل زیادہ پیدا ہوتے ہیں۔ انڈیا کی طرف چلے جائیں تو لیڈیز کا ریشو زیادہ ہوتا ہے، جینٹس کا کم ہے۔ پاکستان والی سائڈ پہ یا افغانستان کی سائڈ پہ جائیں تو یہ ریشو بالکل برابر ہے، 50-50 ہوتا ہے۔ عرب کی سائڈ پہ چلے جائیں تو مرد بڑھتے جاتے ہیں، عورتیں کم ہیں، آج بھی ایسے ہی ٹرینڈ۔ تو عورتوں کی کمی کی وجہ سے ان کو نکاح میں لیا جانا مرغوب تھا، ان سے شادی کی جائے، اور اس پہ باقاعدہ بیلٹ ہوتا تھا سمجھ لیں ایک طرح کا کہ جی بہت سارے پیغام آ جاتے تھے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب خواتین جو آپ کی ازواج مطہرات ہیں، ہماری مائیں ہیں، ان سے متعلق بالکل ٹھیک فیصلہ کر دیا گیا کہ جی ان کے بارے میں تو تم ارادہ بھی مت کرنا، سوچنا بھی مت، ہم اس کو حرام قرار دے رہے ہیں۔ اب وہاں سے بندہ لے کے جی یہ میری امی ہے اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم میرے ابو ہیں، کون کہہ سکتا ہے کہ نہیں؟ قرآن شریف کے حساب سے آپ چیلنج کر لیں اس بات کو، ثابت کر کے دکھا دیں۔ ایسا ہے یہ رشتے اس طرح نہیں بنائے جاتے، اس طرح نہیں بنائے جاتے۔ اب یہ پیچھے سیکھتے کہاں سے ہیں؟ مدر میری سنا؟ حضرت مریم علیہ السلام کو مدر میری کہتے، یہ ہماری مدر، شی از آر مدر۔ اور جیسس کرائسٹ ہی از the son of God and the God as well۔ یہ اللہ میاں بھی ہیں اور اللہ میاں کے بیٹے بھی ہیں، چھوٹے اللہ میاں ہیں، یہ عیسائیوں کا عقیدہ ہے۔ تو بھائی ہوگا آپ کو بڑا اچھا لگتی ہوں گی یہ باتیں، بڑے اللہ میاں، چھوٹے اللہ میاں، یہ لیڈی اللہ میاں، تو اچھا لگتا ہوگا آپ کے دماغ میں، اتنا ہی کمال کا دماغ ہے تو آپ مانتے جائیں اس بات کو۔ لیکن آپ خود اس کو کسی کونے میں بیٹھ کے سوچیں کہ یار ہم مانتے کیا ہیں، وہ آپ باؤنس ہو جائیں گے فوراً، 2 منٹ لگیں گے اگر آپ عقل استعمال کر لیں۔ اب یہ ہوا اسی لیے کہ یہ رشتے بنائے، رشتے دار، وی آر دی ہولی فیملی، اہل بیت، وہیں سے اہل بیت آ۔ اور یہ بعد میں ہوا، بہت بعد میں، یہ خوابوں پہ چل رہے ہیں، بے شمار لوگوں نے تو صرف خواب دیکھے۔ یہ ابھی پچھلے ہفتے میں نے وہ ویڈیو بھیجی تھا، دیکھی آپ نے؟ وہ مولانا صاحب جو تھے، وہ کیا نام تھا، یہ تو ہوگا والے مولانا، کیا نام تھا وہ، ذاکر جو تھے، کیا نام تھا، فوت ہو گئے، وہ اچھے آدمی تھے، وہ خود ہی اپنی تعریف توصیف بتا رہے تھے کہ جی سب سے پہلا جو حرم برآمد کیا گیا ہے، سب سے پہلا تعزیہ، سب سے پہلا جو جھولا بنایا گیا ہے، وہ نواب شجاع الدولہ کی بیٹی نواب آصف الدولہ کی بیگم نے خواب دیکھ لیا تھا۔ اب یہ نواب آصف الدولہ کون تھے؟ اہل تشیع تھے، اور یہ ان کی بیگمات وہاں سے خرید کر آتی تھیں، بڑے تواتر میں، آل ٹوگیدر 300 بیگمات تھیں، نواب شجاع الدولہ، نواب آصف الدولہ، یہ نوابوں کی بیویاں اتنی تھیں۔ اب وہ لاڈلی بیگم، اب وہ لاڈلی بیگم نے جناب ہے کیونکہ وہ نازک اندام بہت ہے، خادمائیں لگی ہوئی ہیں، خالی کو کھلا کے بڑا گرا کیا ہوا ہے، وہ خواب ہی دیکھیں گے الٹے سیدھے۔ انہوں نے، یہ میں نہیں کہہ رہے، یہ خود کہہ رہے تھے، انہوں نے ایک گھوڑا دیکھا، انہوں نے ایک گھوڑا دیکھا، انہوں نے پتہ نہیں تعزیہ دیکھا، وہ سب نواب صاحب نے کہا بنواؤ، بالکل جیسے ہماری بیگم کہہ رہی ہے بنواؤ، کیونکہ ویلے آدمی تھے، پیسہ بھیج صاحب لگ جاؤ اس پہ، وہ بنا لیا۔ کہتے ہیں پہلا جو تعزیہ نکلا ہے وہ یہ نکلا ہے، خود کہہ رہے ہیں، خود، اور اس کے اوپر پورا دین ایمان کھڑا کر لیا کہ جی جس نے مرثیہ نہ پڑھا، جس نے نوحہ نہ کہا، جس نے ماتم نہ کیا، وہ مومن ہی نہیں، کیونکہ مومن ہم ہیں، وی آر دا فیملی آف دی ہولی پروفٹ، اینڈ ہولی پروفٹ کی فیملی کیا ہے؟ وی آر دا فیملی آف گاڈ۔ تو یہ نسب چھوڑتے رہتے ہیں، بناتے رہتے ہیں۔ واللہ بما تعملون خبیر، یہ جو تم کرتوت کرتے ہو اللہ تعالیٰ خوب خبر رکھتا ہے اس کی، بالکل بڑی بات ہے۔ تو ان باتوں کو میں تو، میرا کیا لینا دینا ہے بھائی، مانتے جائیں آپ اور کرتے جائیں، اسی کو پروموٹ کرتے جائیں، لیکن اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ سوچنے کی بات یہ ہوتی ہے کہ آپ جو کام کر رہے ہیں اس کا نتیجہ کیا نکل سکتا ہے، نکل کیا رہا ہے اور کیا ہو۔
حالات بھی کیا بیڑا کر رکھنا چاہتا ہوں. تو بہرحال ضرور سوچنا چاہیے. اگر کوئی بات ہے قرآن شریف میں وضاحت کے ساتھ سختی کے ساتھ آ جائے اور آپ اس کے خلاف کوئی عقیدہ بنا کے بیٹھیں تو بس تباہی آپ کا مقدر ہے. غلط راستے پہ چڑھ گیا, بالکل غلط راستے. تو بہرحال چھوڑ دینا چاہیے, اسے یکسر چھوڑ دینا چاہیے, اس میں شرمانا نہیں چاہیے, اس کو دوسری رائے نہیں لینی چاہیے کہ جی ہم کیسے کریں, ہمارے تو باپ دادا اور پردادا اور لکڑ دادا اور شکر دادا یہ کرتے ہیں. تو بالکل چھوڑ دیں اس باتوں کو, جو مرضی پیچھے کیوں کرتا رہے. جب آپ کو اللہ تعالیٰ کتاب کی عقل دے دے, قرآن شریف سے بات سمجھ آ جائے, آپ اس کو یکسر چھوڑ دیں, بالکل چھوڑ دیں. بہرحال اپنی اپنی مرضی کی بات ہے.